سے اے مجاہدو جہاں کا ثبات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکوٰۃ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان فضائیہ کا یہ آفیشیل ترانہ جو آج بچے بچے کی زبان پر ہے، اپنے اندر ایک تاریخ سموئے ہوئے ہے۔ اس عظیم ترانے کو لکھنے والے عظیم پاکستانی کا تعلق سندھ، بلوچستان، پنجاب یا سرحد سے نہیں بلکہ پاکستان کے سر کے تاج خطہ کشمیر سے تھا۔ یہ شخص تھے معروف صحافی، ادیب اور شاعر، روزنامہ زمیندار اور انقلاب کے ایڈیٹر مولانا عبدالمجید سالک صاحب، جنہوں نے یہ مشہور ترانہ 13 جولائی 1931 کو شہید ہونے والے شہدائے جموں کے لیے لکھا تھا۔ بعد ازاں جب مولانا صاحب کے بیٹے کی اجازت سے اس ترانے کو پاک فضائیہ نے اپنا آفیشیل اینتھم بنایا تو یہ پاکستان اور کشمیر کے خوبصورت اور لازوال رشتے کو چار چاند لگا گیا۔ 13 جولائی 1931 کا دن جس کے شہداء کے لیے اصل میں یہ ترانہ لکھا گیا تھا، اس روز کشمیر کے ہندو ڈوگرا حکمران ہری سنگھ نے 22 کشمیریوں کو شہید کروا کے گویا تحریک آزادی کشمیر کی باقاعدہ بنیاد رکھ دی تھی۔ یہ سانحہ سری نگر کی سینٹرل جیل کے سامنے تب پیش آیا جب ڈوگرا راج کے خلاف علم بلند کرنے والے ایک پشتون نوجوان عبدالقدیر کے خلاف ایک مقدمے کی سماعت جاری تھی۔ اس نوجوان کا تعلق پاکستان کے علاقے دیر سے تھا، جس کی محبت میں سرشار کشمیری کیس کی سماعت کے دوران ایک بڑی تعداد میں جیل کے باہر آن کھڑے ہوئے۔ کیس کی سماعت کے دوران ظہر کے وقت ایک مسلمان نے مکمل پابندی کے باوجود ایمانی جذبے سے لبریز ہو کر اذان ظہر کا آغاز کر دیا۔ نوجوان نے اذان دینا شروع ہی کی تھی کہ ڈوگرا مہاراجہ کے سپاہیوں نے اسے فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ اللہ اکبر کی بلند ہوتی صدا ایک دم معدوم ہونے لگی تو اسے پورا کرنے کے لیے ایک ایک کر کے جوان اٹھتے رہے، اذان دیتے رہے اور ڈوگرا پولیس کی گولیوں کا نشانہ بنتے رہے، یہاں تک کہ اذان مکمل ہونے تک 22 نوجوانوں نے جام شہادت نوش کر لیا اور لا الہ الا اللہ کی آواز کے ساتھ اذان مکمل ہوئی۔ اس موقع پر ایک نہایت اہم بات معروف کشمیری کالم نویس زیڈ جی محمد نے اپنے ایک مضمون میں قلم بند کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ 13 جولائی 1931 کے قتل عام نے مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو بہت رنجیدہ کر دیا تھا۔ کالم میں وہ یہ الفاظ لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے تشدد کے متاثرین کے حق میں چندہ اکٹھا کر کے کشمیری رہنماؤں کو بھیجا، نیز مقید کشمیریوں کو قانونی مدد فراہم کرنے کے لیے بعض نامور وکلاء کو کشمیر کا دورہ کرنے کے لیے بھی قائل کیا۔ اس پر حکومت نے کارروائی کرتے ہوئے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے کشمیر میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ صرف یہی نہیں بلکہ 25 جولائی 1931 کے روز نواب زادہ ذوالفقار علی کی رہائش گاہ پر ایک اجلاس منعقد کیا گیا جس میں آل انڈیا کشمیر کمیٹی کی بنیاد رکھی گئی اور اس کمیٹی کے چیئرمین علامہ اقبال خود منتخب ہوئے۔ اس کمیٹی کے تحت اقبال نے شہدائے جموں کے لیے 14 اگست 1931 کو لاہور کے باغ بیرون موچی گیٹ میں ایک بہت بڑے جلسہ عام کا انعقاد کیا، جس میں اقبال نے خود آزادی کشمیر کے نعرے لگوائے۔ اس سے یہ بات مکمل طور پر واضح ہوتی ہے کہ مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال تحریک آزادی کشمیر میں ہراول دستے کی طرح شامل رہے۔ اقبال کے اس عمل نے پاکستان اور کشمیریوں کے رشتے کو مزید تقویت بخشی۔ 13 جولائی 1931 کو 22 کشمیری شہیدوں نے نظریہ لا الہ الا اللہ کی للکار چہار سو پھیلا دی۔ وہی نظریہ جس کی بنیاد پر خطہ پاکستان وجود میں آیا، وہی نظریہ جو نعرہ ہے آزادی کا ہر سچے اور پکے کشمیری کے لیے، وہی نظریہ جو بنیاد ہے کشمیر اور پاکستان کے لازوال رشتے کی۔ لا الہ الا اللہ کے نام پر وہ 22 شہید اس عزم کا ثبوت دے گئے کہ وہ اصل میں تحریک پاکستان کے ہی ہیرو تھے، کیونکہ تکمیل پاکستان آزادی کشمیر سے ہی مشروط ہے۔